اس لیے ہر نبی اپنی بات لے کر آیا جو اللہ نے ان کو دی تھی، وہ کیا کہ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے تعلق کی بات ہے. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں حیات ہے، اس کے ہاتھ میں موت ہے، اس کے ہاتھ میں نفع ہے، اس کے ہاتھ میں نقصان ہے. اس کے ہاتھ میں حالات کا بنانا ہے، اس کے ہاتھ میں حالات کا بگاڑنا ہے. حالات کون بنائے گا؟ اللہ بنائیں گے. کیوں؟ بچپنا کس نے بنایا؟ جوانی کس نے دی؟ بوڑھاپا کس نے دیا؟ یہ تین حالتیں ہر آدمی پر آتی ہے. بچپنا آیا، جوانی آئی، بوڑھاپا آیا. تو یہ آدمی کی طاقت سے آیا کہ نہیں؟ کس کی طاقت سے آیا؟ تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، بچہ بن کر نہ بچے رہے، پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو. یہ دوسری حالت. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. یہ سمجھانا ہے اپنی قدرت. یہ بچہ بن کر نکالا، کمزور تھا، پھر جوان ہو گیا، تن و من. پھر گراوٹ آئی، ادھیڑ ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا. ثم لتکونوا شیوخا، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے. کیا سمجھایا؟ قدرت سمجھائی کہ ہم حالات پیدا کرنے والے ہیں. اچھے حالات اللہ پیدا کرے گا، ناگوار حالات اللہ پیدا کرے گا. کوئی دوسرا حالات بنانے والا نہیں ہے. مال سے حالات نہیں بنیں گے، حکومتوں سے حالات نہیں بنیں گے، زمینوں سے حالات نہیں بنیں گے. حالات کون بنائے گا؟ کہ اللہ بنائے گا. یہ اللہ کی دعوت ہے کہ ایک اللہ ہے، زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے. تمہاری حیات، تمہاری موت اس کے قبضے میں ہے. حالات اللہ پیدا کریں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں. کیوں بھائی، کیا چاہتے ہو؟ کہ ہمارے حالات اچھے ہوں. تو حالات اچھا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ مالدار بنو. مالدار بنو کہ مسلمانوں کے پاس مال آوے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. کہ بالکل نہیں. دنیا کے کسی سبب کے اندر حال کے بنانے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی ہے. اللہ چاہے گا تو حال بنے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اسی کا راج ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں کہ اللہ کا راج ہے. صبح اس کے حکم سے ہوتی ہے، شام اس کے حکم سے ہوتی ہے. چھوٹی راتیں اس کے حکم سے، بڑی راتیں اس کے حکم سے، چھوٹے دن اس کے حکم سے، بڑے دن اس کے حکم سے. یہ قدرت ہے. یہ قدرت کیوں سمجھائی ہے؟ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ہر سبب قدرت کا محتاج ہے. کہ دوا تندرستی دینے میں اللہ کی محتاج. اللہ چاہے گا تو دوا تندرستی دے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو بھی نہیں دے گی. دوا اللہ نے پیدا کی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے، دوائیں بھی پیدا کی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے، جیسے اندھیرا بھی پیدا کیا، اجالا بھی پیدا کیا. بیماریاں بھی پیدا کی اور دوائیں بھی پیدا کی ہے. کچھ دوائیں لوگوں کو معلوم ہوئی، کچھ دوائیں میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تحقیق کر رہے ہیں. ہاں، اللہ پیدا کر چکے ہیں. لیکن مسئلہ دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے اللہ دے گا، دوا نہیں دے گی. شفا کون دے گا؟ ہاں،
دوا کہ دوا شفا کا سبب ہے، دوا شفا کو پیدا نہیں کرے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کو بیماری اچھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو دوا کو بیماری کی جگہ پر جانے دیتے ہیں، پھر وہ دوا جا کر کے بیماری کو کاٹتی ہے، اور اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو دوا میں اور درد میں آڑ ہو جاتی ہے، دوا درد پر جاتی ہی نہیں۔ کیوں کہ اللہ کو شفا نہیں دینی ہے۔ یہ کیوں کہ تاکہ ہر ایک سمجھے کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے مسئلے کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ہو، ذلت ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، چین ہو، بے چینی ہو، ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا حالات بگڑ جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ ہم غافل ہیں، اندھے کی طرح ادھر ادھر ٹٹولتے ہیں، مال سے ہو جائے گا، دنیا سے ہو جائے گا، چیزوں سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب ایسے جب اندھا کوئی چیز ٹٹولے، اصل راستہ کیا ہے؟ اصل راستہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ ایک مرتبہ مدینے والوں کو جمع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے مخلوق سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہے، اس کی دعوت ہے۔ ہم اللہ کو بھول کر جا رہے ہیں، اس لیے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ چونکہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے اللہ ہم کو دعوت دیتے ہیں، اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کی طرف۔ یدعوکم لیغفر لکم، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ دعوت، یہ دعوت چلیے، دین کی دعوت۔ اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، ہاں میرے پاس سب کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہم کو دعوت دے رہے ہیں اپنی طرف۔ میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ، میرے حکموں پر آؤ۔ میں نے تمہاری زندگی حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے دی ہے، اس پر آؤ۔ ہم اپنے دانائی سے عبادت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگے ہیں، اس لیے حالات روز روز بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ دعوت دے کر کے ہم کو اپنی رحمت میں بلانا چاہتے ہیں، سلامتی کی جگہ میں بلانا چاہتے ہیں، مغفرت اور بخشش کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کہا، اس لیے دعوت دین کی نبی کو بھیج کر کے دین کی دعوت اللہ نے چلائی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، لیکن ہم آ نہیں رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات سمجھائی، فرشتوں نے آپ کو سمجھائی، آپ نے ہم کو سمجھائی کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، رئیس آدمی، ایک بڑی عمارت بناوے، اور جب وہ عمارت تیار ہو گئی تو اس کی خوشی میں لوگوں کی دعوت کرے، اور کھانا تیار کرے، نعمتیں تیار کرے، پھر لوگوں کو بلاوے، اور بلانے کے لیے آدمی بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کہ ان کی عمارت تیار ہو گئی ہے، اب انہوں نے سب کی دعوت کی ہے، لہذا آؤ اور کھانا کھاؤ،
تو کھانا بھی کھاؤ گے اور عمارت کا مالک آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایسے مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پہلے تو جنت بنائی، کیا بنائی؟ جنت بنائی، ہاں، مگر ہم تو جنت کو بھول ہی گئے ہیں۔ جی ہاں، کبھی جنت کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا۔ حالانکہ ہر آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمائی۔ فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت و النار۔ فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی کے لیے اس کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تیسری جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جنت دوزخ بھولنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچاوے دوزخ سے۔